النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ محترم حضرات، کل جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاتر، تین سورتوں کی آیتیں تراویح میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ احزاب، غزوہ احزاب ایک جنگ تھی۔ اس جنگ کے آتے آتے، ایک جنگ کے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خانگی زندگی، پرسنل زندگی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کی پورے حالات دنیا والوں کو بتائے۔ جو پریشانیاں تھیں، یہ جنگ احد ایک جنگ بھی، اس کے بعد دوسری جنگیں ہوتے 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 یہاں تک آنے تک اللہ کے نبی کی خانگی زندگی میں، پرسنل زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ دو پریشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پیش آئیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ تانا دینے لگے، جیسا کہ کل میں نے بتایا کہ بہو کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے، حضرت زینب کے ساتھ۔ ایک مسئلہ بڑا گرم تھا جس سے آپ متاثر بھی ہو رہے تھے۔ چند مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایک شک شبہ پیدا ہوا، اس کو دور کرنا بہت ضروری تھا، اس ٹینشن میں کہتا کہ دوسرا مسئلہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اللہ کے نبی کے پاس بجٹ کیا ہے، معاشی زندگی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ پہلے 4 بیویاں تھیں، پھر ایک بیوی حضرت زینب آئی، تو گھر کا جو خرچہ ہے، خرچہ زیادہ، کمائی کم۔ بالکل کمائی کم کا مطلب کیا؟ یہ 3 سالوں میں اللہ کے نبی کا کوئی ذریعہ معاش بالکل نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ 2 مسئلوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ اور اس میں پھر جو ہے بیویوں کی مانگ، ضرورت سے زیادہ مانگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت سے زیادہ جو مانگ ہو رہی تھی، تو لہٰذا یہ پریشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دیے گئے۔ اور پھر جو ہے اس میں یہ بتایا گیا، اور سورہ احزاب میں پردے کے احکام بتائے گئے۔ کل میں بتایا آپ کو کہ کس طرح سے حضرت عائشہ پر الزام لگائی تھی، زنا کا الزام۔ پھر جو ہے نبی کے گھرانے میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے، حضرت زینب کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ تو لوگوں کی مینٹالٹی کیسی ہے، ذہنیت کیسی ہے نبی کے گھرانے کے بارے میں، جبکہ نبی کو ٹینشن بھی ہو رہا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی، نبی کو تسلی دینے کے لیے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے تعلق سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ مسلسل کام کرتے چلے جاؤ، اس کی طرف دھیان مت دو۔ مگر ضروری تھا کہ ان کی ذہنیت ایسی گندی ہے تو پردے کے احکام نازل ہوئے۔ پردہ، حجاب نازل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام، زنا کا الزام لگنے کے بعد ہی یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو لہٰذا نبی کے گھرانے کی عورتوں کی حفاظت بھی بہت ضروری تھی، آپ کی بیویوں کی، آپ کی بیٹیوں کی۔ اور جو ہے خاص طور پر ایک کمیٹی تھی، باقاعدہ چند ایسے اوباش قسم کے، بدماش قسم کے نوجوان جو منافق ان کا نام تھا، ان کا کام ہی یہ تھا مسلمان عورتوں کو چھیڑنا، ان کو بیت الخلا خاص طور پر جاتے وقت راستوں میں آواز کرنا، اور گھر کے نبی کے گھرانے پر ٹارگیٹ کرنا، یہ ان کا ایک منصوبہ تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے نازل کیے، پردہ نازل کیا۔ اور پھر پردہ صرف کپڑے کا نام نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بھی تربیت، ٹریننگ دی۔ دیکھو کیا ٹریننگ دی گئی، ان کو کہا گیا دیکھو اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عورتوں کی جیسے نہیں ہو، تمہارا درجہ بہت اونچا ہے، نبی کی نکاح میں رہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیوی بن کر رہنا ہے، تو اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو عام عورتوں کی طرح جو اپنے مردوں سے بلا ضرورت ڈیمانڈ کرتی ہیں، دنیا کی خواہشات کا مطالبہ کرتی ہیں، اچھا کھانا پینا، اچھا ہونے کا مطالبہ کرتی ہیں، کمائی سے زیادہ خرچہ زیادہ کرنے کی خواہشمند ہوتی ہیں، اگر تمہاری یہ مرضی ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو کہو صاف بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں گے،
اپنے پسند سے کیا ہے تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو، ہاں مگر 2 باتیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی ہو تو بھی ٹھیک ہے، چونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں، جنرل عورتوں کی طرح تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر تم تھوڑی بھی تمہارے سے اگر کوئی تاہی غلطی بھی، سزا ڈبل ہے تمہیں، تھوڑی بھی نبی کی زندگی میں نکاح میں ہوتے ہوئے ذرا بھی تمہیں اگر کیا ہے غلطی بھی تمہاری طرف سے تو تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی، کیونکہ تمہارا درجہ اونچا ہے، عام عورتیں نہیں تم۔ اور اس طرح سے جو ہے یہ بتانے کے بعد 1-2-3 دن ٹائم دیا گیا تمام بیویوں کو، تو تمام بیویوں نے فیصلہ کیا اللہ کے نبی ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، ہم نے آپ کے نکاح میں آیا، آپ سے شادی کی ہے، یہی ہمارے لیے بہت اچھا ہے، جیسے آپ کھلائیں گے جیسے آپ پلائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ذریعے سے مسلمانوں کے تمام عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اپنے شوہروں کو بلا ضرورت ستانا، ضرورت سے زیادہ پاکٹ منی کا مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا، یہ 2 مسئلے میں آپ کو بتایا۔ ان 2 مسئلوں کی وجہ سے اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ میں خلل پیدا ہو رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا تھا، صحیح کام دماغ ادھر کام کی طرف نہیں جا رہا تھا، ایک باہر سے حملہ دوسرا گھر سے حملہ، اس طرح سے اللہ کے نبی کو باقاعدہ ظاہری طور پر ان کا تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور پھر جو ہے جب نبی کی بیویاں آ کر کہیں اے اللہ کے نبی نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر رہنا ہے کنڈیشن سنو، کیا کنڈیشن ہے؟ 7 کنڈیشنیں آپ کو بتائی گئی آپ کی بیویوں کو۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ بتائی گئی کہ نزاکت کے ساتھ بات نہیں کرنا، بناوٹی جو عورت غیر محرم کے ساتھ نزاکت کے ساتھ ذرا زور آواز سے، یعنی مطلب ایسا سامنے والے کو ایسا نہیں لگنا کہ یہ عورت میرے پردے میں آ رہی ہے، عورتیں جب ایسی ہوتی ہیں نزاکت کے ساتھ بات کرتی ہیں، وہ غیر محرم کے دل میں گھر کرتا ہو، ماشاءاللہ غصہ، بات کرنے میں بھی سختی سے بات کرنا، گھر میں آئی کیا جی نہیں کیوں ایسا سختی کے ساتھ، اس میں ذرا نرمی آ گئی شیطان گھستا اس میں۔ تو نمبر 2 بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، نبی کی بیویوں کو یہ تعلیم دی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی بیویوں کا کیریکٹر خراب نہیں، آپ بہت اونچے درجے کی تھی، ہماری مائیں تھی، ان کے ذریعے سے تمام عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی، گھر پر باہر بلا ضرورت ہے تو جا سکتی ہیں۔ نمبر 3 زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں، عام عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے اور جو ہے اپنے آپ کو نزاکت کے ذریعے سے نکلنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے لیے شوبہ نہیں دیتا، آپ بناؤ سنگار کرو، تمہارا حق ہے، اچھا پہنو، اچھا دکھو، یہ اپنے شوہر کے لیے، آپ دوسرے مردوں کے لیے نہیں۔ اب آج زمانہ الٹا ہے، جب عورت باہر جاتی ہے تو بناؤ سنگار کرتی ہے، گھر میں ہوتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا شوہر کو یہی میری بیوی، ایسے حالات۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ پابندی کا مطلب یہ جیسے وقت شروع ہوتا ہے سارے کام چھوڑ کر کے نماز، زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 6 اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور نمبر 7 قرآن آیات کی تلاوت، احادیث کا مذاکرہ کیا کرے، اور اس طرح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمان عورتوں کو 7 احکام بتائے گئے۔ پھر اتنا ہی نہیں، مسلمان مردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ مسلمانوں کی 10 صفات بتائی گئی، 10 صفات اس میں بتائی گئی، اور حضرت زید بن حارثہ آپ کی پھوپھی ذات بہن سے جو نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ نبی کے گھرانے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ صفات میں سے یہ بتائیں 10 صفات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب اللہ کے نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولنا یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، اور اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بتایا ہے، لہٰذا یہ سورہ احزاب میں بتائے گئے، اور اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عام باتیں بتائیں۔ سورہ سبا جیسا کہ میں نے بتایا حضرت سلیمان کے زمانے ایک ملک تھا، ملک کا نام تھا سبا، جہاں عورت کی حکومت تھی، اور کیا کنٹری تھی، کیسا ملک تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں پر نعمتیں دیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے ایک عورت ایک ٹوکری لے کر جاتی تھی باغیچے میں، خود بخود پھل کیا ہے ٹوکری میں گر جاتے تھے، مطلب ادھری گھنے باغات، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا فروٹ، ہر قسم کا اناج، اور پھر جو ہے آج کی طرح موٹر لگاؤ بور مارو نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے ادھر پہاڑ بیچ میں اس شہر کو بسایا تھا،
فطری طور پر بارش کا پانی ان کے کھیتوں میں ضرورت کے مطابق آتا تھا، مگر جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا جلد چھین لیتا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کی ہر نعمت کی شکر بجا لائی۔ لہٰذا دیکھا اس قوم کو کھاتے کھاتے ایک قسم کی مستی چل گئی ہے، عیش و نعم میں پلتے پلتے انہوں نے خدا کو بھولا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سیلاب لایا کہ پورے باغات پورا کھیت تباہ و برباد ہو گیا، پوری زمین برباد ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت داؤد ایک اہم آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ تمہاری بیٹی مجھے دے دو، میری نکاح میں دے دو۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ مانگے اور میں میری بیٹی آپ کو نہ دوں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ میں تو میری قسمت ہے یہ، میری بیٹی تم نہ دینا میری قسمت ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، میں تھوڑا گھر جا کر کے میری بیٹی میں راضی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا برا مت مانو، میں تمہاری بیٹی کا نکاح میرے لیے نہیں مانگ رہا، جلیبی کے بارے میں ایک شخص تھے ان کے بارے میں مانگ رہا ہوں۔ جب اس نے کہا انہوں نے کہا انصاری صحابی نے ایسی بات ہے تو میں ذرا میری بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، بیٹی کا رشتے کا معاملہ۔ تو میں گیا جا کر کے بیوی سے مشورہ کیا، ایسا اللہ کے نبی میری بیٹی کے لیے ایک پیغام لے کر آئیں، رشتہ لے کر آئیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے کہ ہماری بیٹی اللہ کے نبی شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے، اس میں چون چرا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تیار ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جلیب بن کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا جلیب بن کے بارے میں، ان کے بارے میں نہیں، میری بیٹی اس کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہتی۔ تو انہوں نے کہا یہ نبی کا حکم ہے۔ پھر ماں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، اندر لڑکی بیٹی تمام دنیا کے تمام مسلمان عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ایک بیٹی ہونے کے ناطے ایک بیٹی کے لیے یہ بہت اہم پیغام اس میں بتایا گیا ہے۔ جو لڑکیاں ہماری ماں باپ کو ناراض کر کے گھر سے بھاگ کر جاتی ہیں، اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے نبی کی اطاعت کی مثال دیکھو کیسا ہے۔ اندر لڑکی بیٹی تھی، وہ سن کر کے کہنے لگی اپنی ماں سے اے میری ماں میرا نکاح کس سے ہونے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جلیب سے۔ کس کا حکم ہے؟ نبی کا حکم ہے۔ تو لڑکی نے کہا جیسا نبی نے کہا ہے میں اسے انکار نہیں کر سکتی، آگے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی سنویرے گی، میری نکاح ازدواج زندگی اچھی نکلے گی نہیں نکلے گی وہ اللہ کے حوالے، نبی نے جب پیغام لایا تو میں انکار نہیں کر سکتی۔ تو نبی کی اطاعت کی ایک مثال اس میں بتائی گئی، لہذا تمام لڑکیوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ آگے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جادوگری کا زمانہ تھا اس وقت یہ دو نبی دنیا میں گزرے۔ حضرت داؤد دنیا میں سب سے پہلے جنگی سامان کو بنانے والے، فوجیوں کے جو جنگی ہتھیار ہوتے ہیں، ان کا جو ڈریس ہوتا ہے، ان کا جو لباس ہوتا ہے، ان کی ٹوپی، ان کے کپڑے، ان کے چپل وغیرہ، لوہے کا جو بھی سامان بنایا وہ حضرت داؤد نے دنیا میں سب سے پہلے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے موت کی طرح نرم کیا، جیسے چائے بناتے تھے، اتنے سخت کیا یہ تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی بڑے بادشاہ تھے، پر تفصیل سے بتایا۔ مگر اس زمانے میں کیا تھا، جب ان کے ہاتھ میں جنات قبضے میں تھے، ہوا ان کے تابع تھی، کیا ان کے تابع تھی، تو لوگ کیا سمجھتے تھے یہ غیر کا علم جانتے رہیں گے، آگے جو ہونے والا ہے وہ جانتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان باقر سب کی حاضری اٹینڈنس بھی تھے، انہوں کیا کام کریں، انہوں کیا کام کریں، انہوں نے کہا دستور کے مطابق ہر روز کام کے مطابق حضرت سلیمان سب کو ڈیوٹی پر لگا کو گھوم رہے تھے، ایک جگہ پر ٹھہرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غیب کا علم جاننے والا صرف خدا ہے، بھی کون بھی نہیں جان سکتا، نبی کو بھی غیب کا علم نہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی حاضری لیتے وہاں ٹھہرے تھے، عصا لے کو ٹھہرے تھے۔ جنات کام کرتے رہے، ان کو دیکھ ڈرتے ڈرتے کام کرتے تھے۔ وہی موت کی حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر کیا ہے، موت کی خبر ان کو نہیں پہنچی، جنات کو انتقال بھی کرنے کا بھی خبر نہیں، ایسا ٹھہرے تھے، پورا ان کا جسم ایسا ہی ٹھہرا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا،
कब मालूम हुआ बोले तो लकड़ी का कीड़ा दिमाग खाते लकड़ी बोसीला होने के बाद उनका धड़ नीचे करने के बाद मालूम हुआ इनका इंतकाल कब हुआ। तो लिहाजा जिन्नात के बारे में भी ये था कि जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं। तो लिहाजा इसमें ये बताया गया चाहे हजरत सुलेमान हो या जिन्नात हो या गैब का इल्म नहीं जानते थे, अगर जानते तो इनकी मौत का इल्म पहले इनको बता सकता। तो लिहाजा ये बातें बताई गई हैं। और फिर सूरह फातिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अहम ये बात बताई, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आप गैर जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार बनकर के दुनिया में नहीं रहना है। हम तमाम मर्दों के लिए भी बताया है गैर जिम्मेदार हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां, खाने पीने की, घर बार की जिम्मेदारी नहीं, दीन की हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। गैर जिम्मेदार बन करके दीन के कामों से भाग नहीं सकते। अल्लाह के नबी को भी बताया गया कि अपने आमाल का हिसाब अल्लाह को देना है, रत्ती रत्ती का हिसाब देना है। इस तसव्वुर के साथ दुनिया में रहो, ये आपकी मर्जी है कैसा रहना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को तसल्ली दी कि जो लोग ईमान नहीं लाते उनके बारे में आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मालूम है कि आप जो है इसी फिक्र में दुबले होंगे, इसी फिक्र में आप दुनिया से चले जाएंगे, इतना कम करने की जरूरत नहीं। आपकी बात जो माने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दो, आपको जो ज्यादा इज्जत दे रही, आपकी जो बात मान रही, तवज्जो से आपकी बात को सुन रही, उनके तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी बात नहीं मान रही, आपका मजाक उड़ा रही, उनके तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक किस्म की तसल्ली, एक किस्म की दवा ली इंसान को, एक दवा लेने के बाद कैसे इंसान का जिस्म एकदम आराम हो जाता है। इसी तरह से दावत और तबलीग के काम में जैसा कि दो परेशानियां थी, घर में एक परेशानी बीवियों की, वैसे परेशानी नहीं थी, एक किस्म का टेंशन था, लोगों के इल्जामात। इस दो किस्म के अल्लाह के नबी के दो नस्लों को अभी खानी जिंदगी, किसी भी इंसान की फिर भी परेशानी आ जाए, इंसान बहुत परेशान हो जाता, सही काम नहीं कर सकता, सही उसका दिमाग काम नहीं कर सकता। तो एक नबी को इन तमाम मसलों से दूर करना अल्लाह ताला के लिए जरूरी था। अल्लाह की तरफ से बंदोबस्त हुआ, दोनों मसलों का हल हुआ। और फिर अल्लाह के नबी बाकायदा जो है, आप तो कभी जिंदगी में सुस्ती नहीं करे, दावत और तबलीग में असर तो नहीं हुआ किसी मसले का दावत और तबलीग के रास्ते में। लिहाजा ये बातें इसमें बताई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु अअलम।